نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات گرامی، اج ماہ ربیع الثانی کی 2 تاریخ ماہ ربیع الاوس بھی کہتے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مہینہ بڑی 11ویں شریف کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس مہینے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے عرس سالانہ عرس مبارک ہوتے ہیں جنہوں بڑی 11ویں شریف کہا جاتا ہے۔ تو یہ پورا مہینہ آپ سرکار دے عرس مبارک چلتے رہتے ہیں مختلف دنوں کے وچ۔ تو اسی انشاءاللہ العزیز 20 تاریخ نو انگریزی کی 20 تاریخ اتوار ایک پیچھے اتوار آئے گی، اور اس تو اگلی اتوار میں اسی انشاءاللہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے عرس مبارک کے سلسلے سے محفل سماع کریں گے۔ اس طرح پروگرام پہلے ہوتا ہے کہ عصر تو مغرب محفل ذکر ہوئے گی، صبح کے ٹائم اس اتوار نہیں ہوئے گی۔ عصر تو مغرب محفل ذکر ہوئے گی، مغرب کا عشاء لنگر شریف ہوئے گا، عشاء تو فوراً بعد محفل سماع ہوئے گی۔ تو یہ مہینہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے۔ آپ بہادر ذات ولی اللہ نے والد کی طرفوں حسنی سید نے اور والدہ ماجدہ کی طرفوں حسینی سید نے۔ آپ کے والدین بھی کامل ولی اللہ سن۔ آپ کے نانا جان حضرت عبداللہ سومئی رحمت اللہ علیہ بہت ہی کاملین اولیاء دے وچوں سن۔ بے شمار واقعات نے، کرامات نے۔ آپ کی پیدائش یکم رمضان شریف ہوئی 470 یا 471 ہجری دے وچ۔ داتا صاحب تو 5 یا 6 سال بعد آپ دے وصال تو داتا صاحب دے وصال مبارک تو 5 یا 6 سال بعد سرکار غوث پاک کی پیدائش ہوئی۔ تو بڑا حسنی حسینی سید گھرانہ، بڑی اچھی تربیت۔ آپ دے والد دا متقی ہون دا واقعہ بہت ہی زیادہ مشہور ہے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، جنگ دے وچ بہت حصہ لیندے سن، اس لیے جنگی دوست مشہور سن، جہاد کرتے سن اللہ دے رستے دے وچ، اور سب تو زیادہ اپنے نفس نال جہاد کرتے سن۔ حلال روزی کا بہت زیادہ اہتمام سی۔ درویشی کا سب تو پہلا سبق یہ ہے کہ رزق حلال کھاؤ، سچ بولو۔ جھوٹ جیڑا ہے تے خدا دی رحمت تو دور کردا ہے تے ولایت تے خدا دی رحمت دا نام ہے۔ اور جھوٹ جیڑا ہے جھوٹے تے لعنت پائی گئی ہے۔ تو لعنت تو مطلب ہے کہ اللہ دی رحمت تو دور ہو جائے انسان۔ جدو بندہ کو جھوٹ بولتا ہے فرشتے 20 میل دور چلے آتے ہیں رحمت والے فرشتے ادھر۔ تو درویشی بزرگی کا جھوٹا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ابتدائی سچ دو اور رزق حلال دو۔ رزق حلال کا بہت زیادہ اہتمام کیتا جاتا رہا اور کرنا بھی چاہیے۔ تو آپ دے والد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کئی دنوں تو فاقہ سی، کانوں نہیں ملیا سی۔ تو آپ دریا دے کنارے جا رہے ہیں، دیکھیں ایک سیب رڑدا ہوا آ رہا ہے دریا دے وچ۔ بھوک نے بہت ستایا سی، سوچیا کہ سیب کھا لوا کچھ جسم سے طاقت آ جائے گی۔ کھا لیا، لیکن بعد وچ پچھتاوا ہویا کہ میں تے دے مالک کو پوچھا ہی نہیں، یہ قیمت ہی نہیں ادا کی، تے نہ یہ قیمت ادا کی نہ مالک کو اجازت لئیے، تیرا تے مینوں اگے جا کے حساب دینا پائے گا۔ اسی راہ چ لگ جانے کہنے لبی شے خدا دی،
ਢੇਲੇ ਦੀ ਨਾ ਪਾ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਗਿਰੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਫੜੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਐਲਾਨ ਕਰਾਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ, ਨਜ਼ਰ ਬਣਾ ਬਚਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣੇ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੁਕਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਲੁਕਤਾ। تو اگر یہ چیز تے عمل کر لیا جائے تو جی چیز گری ہوئے وہی واپس آ کے چکے گا، دوسرا کوئی آئے نہ، تے کتنا اچھا ماحول بن ہے۔ تو آپ نے سوچیا کہ یہ معافی ہو نہیں دنیا تے کرا لوا، آگے جا کے قیمت نہیں میں دے سکتا۔ تو آپ جدھروں پانی آ رہے سے ادھروں چلنا شروع ہو گئے، کچھ دور گئے، دیکھا ایک باغ ہے، سیب کا باغ ہے، اور ایک درخت کی ٹہنیاں دریا سے لڑکیاں نے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس باغ کا ہی سیب ٹوٹ گئی، دریا جا رہے تھے، میں کھا لیا۔ تو مالک کا پتہ کیتا، ملے، کہنے لگے جی میں اس طرح تھوڑے کو سیب کھا لیا بغیر اجازت تو، بغیر وہ پیسے ادا کیتے تو میں تھوڑے کو معافی چاہنا کہ تسی میں معاف کر دو، میرے کو پیسے تو ہے نہیں۔ تو کامل ولی اللہ سن حضرت عبداللہ سامعی امام حسین علیہ السلام دے اولاد پاک چو سن سید زادے سن، کامل ولی اللہ سن، مقدر غوث سن۔ تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کیا کہ ایک بڑا شہباز قابو آ گیا میرے، میں انہوں کیوں جان رہا؟ عام آدمی کتنے انہیں سوچ رکھتا۔ انہوں نے کہا کہ اس طریقے نہ تو معافی نہیں ہو سکتی، میری تو شرطیں من رہی ہیں، میں نہیں پتہ سی منے گا۔ کہنے لگے جی میں تھوڑی شرطیں قبول نے، تسی میں معاف کر دو۔ مان لگے ہاں معاف کر دینا۔ 10 یا 12 سال کسی نے گھٹ عرصہ بھی لکھا ہے، میرے باغ کی رکھوالی کر، مالی کا کام کر، پھر اس کے بعد ایک شرط دساں گا، پھر پوری کرے گا تو پھر معافی ہوئے گی۔ تو جنہ بھی عرصہ طے پایا باغ کی راکھی کی تھی، خدمت کی تھی، تو عرصہ پورا ہو گیا جس وقت، تو پھر کہنے لگے کہ جی میں معاف کر دو۔ مان لگے جی ایک شرط ہو رہے کہ میری بیٹی ہے جی نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتی، بہری ہے سن نہیں سکتی، اندھی ہے دیکھ نہیں سکتی، ہاتھوں تو لنجی ہے کوئی چیز پکڑ نہیں سکتی، پیروں تو ڈولی چل نہیں سکتی، وہ تین کام کرنا پڑے گا تو پھر تینوں معافی ہو سکتی ہے، سیب کی ورنہ معافی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا میرے قبول ہے۔ چھوٹی گل نہیں، بڑی بڑی گل ہے کہ بیوی ایک زندگی کا حصہ ہے، انسان شادی کرتا ہے اپنے دنیاوی سکون واسطے، تو ایسی بیوی کا جب پتہ چلے تو انسان تے کی بیتی، لیکن انہوں نے اندر خدا کا خوف اتنا زیادہ سی، جتنا بڑا کوئی مرتبہ مقام رکھنے والا ولی اللہ اتنا ہی زیادہ خوف خدا ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کی جواب دیا گا، اتنے جا کے کیون حساب دیا گا، اتوں کی تنگی چالنا میرے واسطے آسان ہے، تو لہذا بہتر ہے کہ میں جو بھی ہے اتنے مشقت پوری کر لاں، زیادہ تو زیادہ مینوں دی خدمت کرنی پائے گی، میں وہی خدمت کر لاں گا، لیکن یہ کہ میں یہ معاف کرانا۔ تو ٹھیک ہے، قبول کر لیا، نکاح ہو گیا۔ رات کو آپ کو کمرہ دیتا گیا کہ تھوڑا کمرہ ہے، آپ اپنی بات سے مشغول سن، آپ کی بیوی آئی، بلانا چاہے، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، کیونکہ آپ نے دسیا گیا سی کہ وہ چل پھر نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، تو بالکل صحیح سلامت سی بھائی صاحب۔ تو فرمایا کہ کون ہو تسی؟ کہنے لگے تھوڑی بیوی۔ میں میری تو بیوی ایسی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں ہی تیری بیوی ہوں۔ میرے والد نے اس واسطے فرمایا سی کہ میں آج تک کسی غیر مرد کو دیکھا نہیں،
کوئی سے غیر محرم مردی آواز انہاں کناں نال نہیں سنی، تو کوئی غلط لفظ زبان سے آج تک نہیں نکالیا، برا لفظ خلاف شریعت تے ہتھاں دے نال کوئی چوری چکاری اس قسم دا کوئی خلاف شرع کام نہیں کیتا، نہ اس جگہ تے پیراں نال چل کے گئے۔ تو یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے والدہ حضرت فاطمہ ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ ام الخیر ام الخیر عبد لقب ہے۔ تو جدوں والد اتنا متقی ہوئے، والدہ اتنی متقی ہوئے تو پھر غوث ہی پیدا ہوئے گا۔ تو آپ کی پیدائش یکم رمضان شریف میں ہوئی 470 یا 471 ہجری دے اندر۔ تو رمضان شریف دے وچ آپ دن دے ٹائم والدہ دا دودھ نہیں سن پیندے۔ تو ایک گل بڑی مشہور ہو گئی کہ سادات دے گھر ایک بچہ پیدا ہویا جیڑا رمضان شریف دے دن دے ٹائم تے جیڑا روزے دا وقت ہوندا ہے وہ دودھ نہیں پیندا والدہ۔ ایک سال بدل ہو گیا، چند کا اختلاف ہو گیا، پتہ نہ چلے رمضان دی پہلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو دو کٹھے ہو کے آپ کی والدہ ماجدہ کے کول آئے تھے، پوچھا کہ تھوڑے بیٹے نے دودھ پیتا ہے کہ نہیں پیتا، تو آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیتا۔ تو یہ تصدیق ہوگی کہ اج یکم رمضان ہے، بعد میں سائڈاں تو بھی تصدیق ہوگی کہ واقعی اج رمضان۔ تو آپ دی شانہ تو بے حد و شمار نے، مقام بے حد و شمار ہے۔ آپ نے علم پڑھیا، 10 سال کی عمر سے علم پڑھنا شروع کرتا سی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں علم پڑھدیا کتب بن گیا۔ اے نہیں کہ علم پڑھنا بنا کتب بن جانا، یعنی اس عرصے اسی دوران ہی، یعنی اجے میں پڑھنا پیا، بچپنا ہے، اجے پڑھائی سے لگے نے تے اللہ تعالیٰ نے قطبیت کا مقام عطا کہ علم پڑھدے میں کتب بن گیا۔ چونکہ والدین ولی اللہ سے، تو آپ کی شانہ بہت بے شمار نے، آپ کا مہینہ ہے۔ تو معاملات چلتے رہنے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس واسطے میں چلو آپ کی بارگاہ سے ساری حاضری سارا قبول ہو جائے، تو اس واسطے مجھ سے جو آپ کا میں بیان کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید بیان کرنے اللہ توفیق عطا فرمائے، تو آپ دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دے واقعات کرامات اتنے زیادہ نے، کتاباں پڑھیاں نے، بے شمار نے، آپ کی شانہ کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ بڑے اعلیٰ مقام تے پہنچے، غوث بہت ہوئے نے، وہ ہون گے، لیکن غوث اعظم آپ ہی ہوئے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء، ولیاں دے وچوں حضور غوث پاک دا مقام ہے جی لوگ پسند دا کام نبیاں دے وچوں اعلیٰ ترین مقام ہے۔ تو شامنا بے شمار نے، آپ نے بہت زیادہ نے، آپ نے چوروں کو تو بنا سکتے، نظر پائی ولی اللہ بنا سکتے۔ تو ایک دفعہ فرمایا جاؤ، وہ 5-7 بندے پھڑ کے لے آؤ باہروں، بندے پھڑ کے لے آتے، سامنے کھلاتا، نظر پائی سارے توجہ پائی، سارے کو تو بنا خدمتگاراں پکڑ لے آتے، اوگن ہار نکارے، غوث پاک نے نظر چکی تھی، کتب بنائے سارے۔ تو یہ شانہ نے انہاں پاک ہستیاں اللہ تعالیٰ نے تے ساڈے انہاں نال نسبت قائم ہو جانا، یہ بڑی سعادت ہے۔ قادری سلسلہ ہے ساڈا، تے سرکار غوث پاک دے اسی غلاماں دے وچوں انہاں دا سلسلہ، انہاں دا فیض ہے، انہاں دا کرم ہے سارا۔ تو مالک ثابت قدم رکھے، عالم توفیق عطا فرمائے، انہاں دے نقش قدم چلن دی ہمارے